السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ صبح بخیر۔ ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی کا علاج استغفار۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم، ہر تکلیف سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار ہر مشکل کا حل۔ جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرمائیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ کثرت سے استغفار پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے۔ امیری میں کیا ہے جو فقیری میں نہیں، دنیا میری نہیں تو دنیا تیری بھی نہیں۔ رزق کو کم کرنے والے 5 اسباب: نماز قضا کرنا، قبرستان میں ہنسنا، سجدہ تلاوت نہ کرنا، اندھیروں میں کھانا کھانا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ استغفار کے فائدے۔ استغفار سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ استغفار سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ استغفار سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ استغفار سے دل کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ استغفار سے دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ استغفار سے بارشیں اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ استغفار سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار سے اولاد نرینہ عطا کی جاتی ہے۔ استغفار سے فصلیں لہلاتی ہیں۔ استغفار سے دریاں رواں ہو جاتی ہیں۔ استغفار سے موجودہ قوت میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ استغفار سے خاص وقت تک متاثر حسن سے نوازا جاتا ہے۔ استغفار سے صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل مل جاتا ہے۔ استغفار سے منہ کو موڑنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ وہ استغفار کرنے والوں پر اپنا عذاب نازل کرے۔ اسلامی معلومات کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ سلف صالحین 3 چیزوں کی وصیت کیا کرتے تھے: زبان بند رکھنے کی، کثرت استغفار کی، اور لوگوں سے کنارہ کش رہنے کی۔ رشتے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ جسے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ مجھ سے نعمتیں چھین نہ جائیں تو وہ یہ سوچے کہ مجھے جو سکھ پہنچ رہا ہے اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں، جب دینا چاہے گا دیتا رہے گا۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل کانٹوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھونٹ پی کے گزر جاتا ہے۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب تک محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ اللہ اس پیشانی کو اونچا کرے گا جو اس کے آگے جھکتی رہے اور صرف اسی کے آگے جھکتی رہے۔ انسانیت کی خدمت۔ ایمان بنانے کی محنت کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، کیونکہ انسان کی حقیقی کامیابی جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہے، اور جو شخص لوگوں پر ایمان بنانے کی اور انہیں برائی کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لانے کی محنت کر رہا ہے، وہ دراصل انسانیت کی حقیقی خدمت کر رہا ہے۔ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ چاہے تو گھر بیٹھے نقصان پہنچا دے، اور جب وہ چاہتا ہے تو میدان جنگ سے بھی لوگ عاجز بن کر لوٹتے ہیں۔ بے شک ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، اس لیے بے خوف ہو کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ آپ کسی ولی کے قبر پر ضرور جائیں، لیکن اس سے دعا مت مانگیں، کیونکہ دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ کسی ولی سے دعا مانگنے سے بہتر ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلیں، تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔
قیامت کے دن کون مفت میں تمہیں اپنی نمازیں دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ اس لیے اپنی نمازوں کی خود فکر کرو، آج ہی سے نماز پڑھنا شروع کر دو، اور اگر پڑھ رہے ہو تو دھیان سے پڑھو۔ مشہور ہونا اصل کامیابی نہیں، مشہور تو شیطان بھی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہو، پھر مشہور ہو تب بھی کامیاب ہے، گمنام ہو تب بھی کامیاب ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو بہت مہنگا دل دیا ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اسے اپنی نیت اور کردار سے قیمتی بنائے یا بے قیمت بنائے۔ اللہ نے ہر انسان کو بہت مہنگا دل دیا ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اسے اپنی نیت اور کردار سے قیمتی بنائے یا بے قیمت بنائے۔ اللہ سارے اچھے کام فرشتوں سے کروا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو بھی موقع دیا کہ وہ اچھے کام کر کے اپنے رب سے شاباشی لے۔ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، مگر پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ ان کے صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے اور ان کے کام آسان کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کے پاس احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ درگزر کرنا سیکھو اور اپنے ذہن میں کامیاب لوگوں کو رکھو، کیونکہ کسی کامیاب انسان کا صرف نام آتے ہی آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، جبکہ عام لوگ آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھائے رکھیں گے۔ کوشش وہی رنگ لاتی ہے جو دل و جان سے کی جائے، ورنہ پھیکی پھیکی محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی تھیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہو، ورنہ زندگی دھوکہ دے کر گراتے ہوئے دیر نہیں کرے گی۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں لوگوں کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر کھائی جاتی ہے۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندے کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین نہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ خوشی، کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریفیں کیا کرو۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بے شک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جوانی میں عبادت کر لو، اس سے پہلے کہ صحت چلی جائے یا بڑھاپا آ جائے اور پھر تم ٹھیک سے کھڑے بھی نہ ہو پاؤ۔ جو شخص تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، پھر وہ کتنی بھی میٹھی باتیں کرے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ آج کی نیکی یہ ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، انشاءاللہ۔ بظاہر یہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں لگتا، مگر یہ گناہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بالٹی پانی سے بھری ہو مگر ایک سوراخ کے باعث بالٹی میں سے سارا پانی آہستہ آہستہ گر کر بہہ جائے اور بالٹی خالی رہ جائے۔ نیکیاں ہم کر لیتے ہیں مگر سنبھال نہیں پاتے، یعنی بالٹی بھر لیتے ہیں مگر پانی بچا نہیں پاتے۔ ایک سوراخ کے باعث یہ غیبت وہ سوراخ ہی ہے جس میں سے نیکیاں بہہ جاتی ہیں۔ جب گناہ کی وجہ سے مایوسی پیدا ہونے لگے تو توبہ و استغفار کر کے یہ امید رکھنا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے،
کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے نکالے۔ اللہ بہت بڑا ہے، جو اس سے بندگی کا تعلق جوڑے گا تو اللہ اسے کامیابی بھی بڑی دیں گے۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈھال۔ شکر گزاری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر نہ صرف خود شکر ادا کریں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی عادی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ کیجیے، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔